بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم لعنتی یزید کی موت کا ذکر کریں گے کہ اس کی موت کیسے ہوئی۔ آئیے اس ویڈیو میں تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے عاجزانہ اپیل ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ یزید نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کروا دیا اور وہ یہ سوچتا تھا کہ اس ظلم سے عرب کے سارے لوگ میری بیعت کریں گے، میرے سامنے جھکیں گے، کوئی بھی میرے خلاف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سر نہیں اٹھائے گا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں قید ہو کر کوفہ اور شام کی بازاروں سے گزری تو ان کے خطبے سنتے سنتے لوگوں کے مردہ ضمیر جاگنے لگے اور یوں یزید کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی۔ ہر کوئی یہی سوچنے لگا کہ اسلام اللہ کا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ خاندان اللہ کا محبوب ترین خاندان ہے۔ جس نے اس کے ساتھ ظلم کیا اس کو بادشاہ کہنا سب سے بڑا گناہ ہوگا۔ اور یوں مدینے والوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید نے مدینے پر حملہ کیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 3 دن تک یزید کی فوج مسجد نبوی میں اپنے گھوڑوں کو باندھ کر اصحاب رسول کے ناموس کے ساتھ بے حرمتی کرتے رہے اور یوں مکہ سے بھی یزید کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی۔ پھر یزید نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ اس واقعہ کو واقعہ ہیرا کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ہر کوئی یزید پر لعنت کرتا رہا لیکن یزید کسی کو بھی اپنے خلاف دیکھتا تو اس کا سر قلم کروا دیتا تھا، لیکن اللہ کی عدالت انصاف کرتی ہے۔ واقعہ کربلا کی کچھ ہی دنوں کے بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی تکلیف سے ماہی بے آب یعنی جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے اس طرح تڑپتا رہتا اور اس کی آنتیں جلنے لگی تھی۔ وہاں کے حکیم پریشان ہونے لگے تھے کہ یہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ تمہارا پیٹ اندر سے ختم ہو رہا ہے، جل رہا ہے۔ یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ پانی کے لیے ترستا تھا، لیکن جب پانی پیتا تو وہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا اور اس کے محل کے لوگ یزید کو اس حالت میں دیکھ کر یہی کہتے تھے کہ یہ عذاب حسین ابن علی کو پیاسا رکھنے کی بدولت ہے۔ جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے معاویہ بن یزید کو مرگ بستر پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت اور حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج تخت پر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے دھبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے ہمیشہ کے لیے محروم رکھے جس کی بنیاد نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت و رنج و عالم سے بستر پر پاؤں رکھنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ یزید سے اتنی گندی بدبو آتی تھی کہ کوئی بھی اس کے پاس نہیں جاتا تھا۔ بہت قیمتی نایاب قسم کے عطر بھی لگائے جاتے پھر بھی بدبو نہیں جاتی تھی۔ اگر کوئی حکیم بھی اس کے پاس آتا تو ناک اور منہ لپیٹ کر آتا تھا۔ یزید کا پیٹ کیڑوں کی غذا بنتا جا رہا تھا، تکلیف کی شدت سے چیختا تھا۔ پانی کے قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد کانٹوں کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی۔ ان دونوں عرب کی بدترین نشے کو یزید کے سامنے پیش کیا جاتا تھا تاکہ یزید نشے میں رہے اور اس کو یہ درد محسوس نہ ہو، وہ پیاس کے لیے تڑپے نہ۔ ایسے ہی نشے کی حالت میں کہنے لگا کہ میرا بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ رہتا تھا؟ لوگوں نے بتایا کہ شاید جنگل کی طرف نکلا ہے۔ تو وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر جیسے ہی باہر گیا تو گھوڑے نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتل کو اپنے پیٹ سے گرا دیا اور یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا۔ وہ گھوڑا دوڑتا رہا اور یزید زمین پر گرتے گرتے اس کا سر ایک پتھر سے جا ٹکرا، لیکن وہ گھوڑا نہ رکا یہاں تک کہ اس کا پورا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ چند روز تک اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے سپاہی وہاں پہنچے۔ اس کی لاش میں ایسی ہولناک بو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ ایک گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو دفن کر دیا گیا۔ یزید کی قبر شام کے کسی گندی کے ڈھیر کے نیچے دبی ہوئی ہے اور لوگ اس لعنتی یزید کی قبر کو دیکھ کر لعنت کرتے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کفر کی حکومت تو قائم ہو سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ یزید نشان عبرت بن گیا۔ اس زمین پر جو بھی ظلم کرے گا اللہ اس کا نام ختم کر دے گا اور آنے والی نسلوں کے لیے اس کو نشان عبرت بنا دے گا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور ساتھ ہی آپ نے ابھی تک ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔